پراپرٹی ڈیلر نے اشتہار پڑھا، مکان برائے فروخت۔ اس نے مکان کا وزٹ کیا اور ہمراہ ایک پارٹی کو لے کر گیا جو مطلوبہ مکان خریدنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی یہ لوگ اس گھر کے دروازے پر پہنچے، ایک عمر رسیدہ بزرگ نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد ایک اور عمر رسیدہ خاتون چائے کی ٹرالی ٹیبل سجائے ان کی طرف آ رہی تھی۔ جس پر چائے کے علاوہ گاجر کا حلوہ، نمکو، بسکٹ اور کچھ مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہمارے سامنے بیٹھ گئے اور ہمیں چائے نوش کرنے کی اجازت دینے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہماری تو آج پہلی ملاقات ہے اور ہم مکان کی بات چیت کرنے آئے ہیں، تو آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہیں؟ بابا جی نے دھیمے سے لہجے میں کہا، بیٹا آپ چائے نوش فرمائیں، مکان کی بات تو ہوتی رہے گی۔ ہم سب لوگ چائے سے لطف اندوز ہوتے رہے اور ساتھ ہی کچھ گفتگو کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد چائے سے فارغ ہو کر میں نے کہا، بابا جی آپ مکان کی بات کریں، یہ مکان کتنے میں دیں گے آپ؟ بابا جی نے کہا، بیٹا مکان کی قیمت تو 50 لاکھ ہے۔ میں حیران ہو کے بولا، بابا جی آپ کا مکان تو 30 لاکھ کا بھی نہیں ہے، تو آپ 50 لاکھ مانگ رہے ہیں؟ حیرت کی بات ہے، آپ نے ہمیں چائے پلا کر ہم پر احسان کیا ہے اور مکان کی قیمت بھی بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، لہٰذا ہمارا سودا تو نہیں ہو سکتا بابا جی۔ تو بابا جی نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، یہ کھانا پینا تو کچھ نہیں، انسان تو اپنے نصیبوں کا کھاتا ہے۔ خیر ہم نے کچھ وقت وہاں گزارا اور خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ آئے۔ تین ماہ بعد میں نے اخبار میں پھر سے اسی مکان کا فروخت کرنے کا اشتہار پڑھا اور تعجب ہوا کہ ابھی تک بابا جی کا مکان نہیں بکا۔ دوبارہ رابطہ کرنے کے لیے ایک دوسری پارٹی کو ساتھ لے کر بابا جی کے گھر گیا۔ جیسے ہی دروازہ نوک کیا، بابا جی نے بہت ہی پرجوش طریقے سے دروازے پہ ہمارا استقبال کیا اور اندر آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے ہمیں اندر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہی خاتون چائے کی ٹرالی ٹیبل لے کر ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ ہو کر کہا، بابا جی آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں؟ آپ مکان کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں؟ بابا جی نے کہا، آپ چائے تو نوش فرمائیں، مکان کی باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ پہلے کی مرتبہ اس بار بھی چائے وغیرہ پینے کے بعد کچھ گفتگو ہوئی اور پھر جب بابا جی سے مکان کی بات کرنا چاہی تو بابا جی نے پھر 50 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی۔
مجھے بہت غصہ آیا اور حیرت بھی ہوئی، اور مجھے لگا کہ یہ بابا تھوڑا دماغی مریض لگتا ہے۔ ہم نے چپ چاپ وہاں سے اجازت طلب کی اور واپس آ گئے۔ اس بات کو کافی ماہ گزر گئے۔ میرا ایک دوست جو کہ پراپرٹی ڈیلر تھا، اس کا مجھے فون آیا۔ اس نے کہا کہ ایک مکان کافی سستے میں مل رہا ہے، اگر ارادہ ہے تو ساتھ چلو۔ میں اپنے دوست کے ساتھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ تو وہی مکان ہے جو بابا جی کا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو تو بہت ہنستے ہوئے بتایا کہ یہ تو بابا جی کا مکان ہے، اور وہ بابا جی شاید تھوڑے سے پاگل ہیں۔ اور پھر میں نے اپنے دوست کو پچھلے دونوں واقعات سنائے۔ تو میرے دوست نے کہا، اس بات میں کچھ نہ کچھ تو راز ضرور ہے، چلو ہم پتہ کرتے ہیں۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بابا جی کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھے بہت ہی پیار سے گلے لگایا اور پہلے کی مرتبہ اس بار بھی اندر آنے کی دعوت دی۔ پہلے کی طرح ہی ہمیں ڈرائنگ روم میں جا کے بٹھا دیا، اور کچھ دیر بعد ہی وہ بوڑھی عورت چائے کی ٹرالی لے کے ہماری طرف آ گئی، اور اس بار بھی خالی چائے نہیں تھی، بہت ہی تکلف کے ساتھ 4-5 چیزیں اس کے ساتھ انہوں نے پہلے کی طرح ہی رکھی ہوئی تھی۔ میرے دوست نے کہا، بابا جی آج ہم چائے تب تک نہیں پئیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ آپ مکان کی فروخت کا اشتہار دیتے رہتے ہیں لیکن مکان فروخت ہی نہیں کرتے۔ جو مکان خریدنے آتا ہے اس کی خاطر تواضع میں تو آپ کمی نہیں چھوڑتے، اس کو بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن آپ گھر بیچتے نہیں، اپنا گھر فروخت نہیں کرتے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ بات سن کر بابا جی نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اداسی والی نگاہوں سے میری طرف پلٹے اور کہا کہ بیٹا ہم نے تو مکان فروخت ہی نہیں کرنا، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی آتا جاتا رہے، ہم کسی سے بات چیت کرتے رہیں، اور کوئی ہم سے صرف باتیں کرے، ہمیں اپنا وقت دے۔ ہم بوڑھے ہیں، لاچار ہیں، ہمارے 3 بیٹے ہیں جنہیں ہمیں اچھی تعلیم دلوائی، وہ ملک سے باہر ہیں، لیکن ہمارے لیے تو نہ ہونے کے برابر ہو گئے۔ ہم اکیلے پن کی وجہ سے اپنے آپ کو اس گھر کی دیواروں کو دیکھ دیکھ کر اکتا گئے ہیں۔ اسی لیے ہم نے سوچا
ہم اپنی اس اداسی کو لوگوں کی تواضع سے ختم کریں گے۔ اس لیے ہم نے اپنے گھر کا اشتہار اخباروں میں دیا۔ لوگ آتے ہیں، ہم ان کی تواضع کرتے ہیں، ان کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کر کے ان سے چند دیر باتیں کرتے ہیں، اور یہی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں ٹائم دے رہا ہے، ہمارے سے باتیں کر رہا ہے، اور اسی طرح ہم اپنا دل بہلا لیتے ہیں۔ بیٹا، ہم نے اپنا گھر نہیں سیل کرنا، لیکن اگر تم آتے جاتے رہو گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ان کی باتیں سن کے میرا دل بسیج گیا۔ میں نے سوچا، بڑھاپا اور اکیلا پن، ان دونوں چیزوں کے ساتھ زندگی کس قدر کٹھن ہے۔ بابا جی نے کہا، بیٹا، دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ پاس ہے، لیکن بڑھاپے میں اولاد کا سہارا ہی ساتھ دیتا ہے۔ بڑھاپے میں بوڑھے والدین کو آپ کے پیسے کی نہیں بلکہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو مائی یوٹیوب فیملی، میری آپ سے التجا ہے کہ آپ کے والدین کو آپ کے پیسے کی نہیں، آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ ان کو وقت دیں، ان سے باتیں کریں، ان سے دعائیں لیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔